اور امت مسلمہ کا یہی حال ہے، یاد رکھیے. دوسری قوموں کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی برائی میں مبتلا ہے، لیکن کچھ نہ ہو تو کم از کم دنیا تو حاصل کر لے رہے ہیں وہ. یا امت مسلمہ کا حال یہ کہ نہ دنیا حاصل کر پا رہے ہیں، نہ آخرت حاصل کر پا رہے ہیں. یقیناً میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا حاصل کر لیے تو آپ کامیاب ہو گئے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ تو کرتا. اگر قوم یہ کہتی ہے کہ ہم دنیا میں نمبر 1 ہو گئے لیکن آخرت کے اعتبار سے فیل ہو گئے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب آخرت کے اعتبار سے آگے بڑھو، دنیا میں تم نمبر 1 ہو. ہم دنیا میں پستی میں ہیں، دین میں بھی پستی میں ہیں. مطلب کسی ایک جگہ بھی ایسا بتا نہیں سکتے ہیں آگے ہیں، چونکہ نوجوان ابھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ نہیں پائے، کیا مقصد سے اللہ نے ان کو بھیجا دنیا میں سمجھ نہیں پائے. جوانی کی اہمیت افسوس کی بات ہے میں اور آپ اپنے بچوں کو سکھا نہیں پائے. امت کے ذمہ داران، دانشور، مسجد اور اس کے خطبے یہ کام نہیں کر پائے، جس کے نتیجے میں یہ ہوگا نوجوانوں کو لگا ان کی جوانی ایک مختلف کام کے لیے. ہاں، بڑھاپا دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں گے ہم. ابھی جوان ہے تو داڑھی کی ضرورت نہیں ہے، بچی ابھی جوان ہے تو برقع کیوں پہنا دی، رشتے کیسے آئیں گے پھر اس کو؟ یہ کیا کوئی طریقہ ہے؟ جب بچی دیکھیں گے تو رشتے آئیں گے. یہ کون سے لوگ ہیں جو بچیوں کو دکھا کے رشتے کرتے ہیں؟ ہاں، جس سے نکاح ہونا ہے، ارادہ ہے، وہ دیکھیے الگ بات ہے، لیکن بازاروں میں اور مال میں آپ گھما کے سوچیں اس کو رشتے آئیں گے اس سے؟ اچھے لوگوں کو ایسے رشتے نہیں آتے ہیں. یہ اس کا طریقہ اور ذریعہ بھی نہیں. دنیا میں ہر چیز کا حلال و حرام پہلو ہے نا، تو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہم لوگ. تو بہرحال مختلف چیزیں جس نے گھیر لی. یاد رکھیں، نوجوانوں کے بگاڑ کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ نوجوانوں کے بگاڑ کے لیے سب سے پہلے میں اور آپ ذمہ دار ہیں. تو ان کو کوسنے سے پہلے، ان کو برا بولنے سے پہلے ہمیں اپنے دامن میں بھی جھانکنا پڑے گا. کیا ان پر وہ محنت کی گئی جس کی ضرورت تھی؟ کیا وہ جوان ہونے سے پہلے ان کو سمجھایا گیا بچے تو کس مرحلے میں اب زندگی کے جانے والا ہے، اب تجھے کیا کرنا ہے؟ کیا ماؤں نے اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھے ہیں؟ کیا باپ نے اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھا ہے کہ وہ کیا کریں گا آگے؟ ہمارے بچوں کی مثال ایسی معلوم کیسی معلوم؟ جنگلی جھاڑ کی ہے. آ گیا تو آ گیا، جل گیا تو جل گیا. لیکن یہ وہ جھاڑ نہیں ہے جس کے لیے زمین کا سلیکشن ہو، یہ وہ جھاڑ نہیں ہے جس کے لیے بیج کا سلیکشن ہو، یہ وہ جھاڑ نہیں ہے جس کے لیے موسم کا سلیکشن ہو، یہ وہ جھاڑ نہیں ہے جس کے پروٹیکشن، جس کی حفاظت کے لیے ہم نے محنت کی ہو، یہ وہ جھاڑ نہیں جو زیادہ بڑا ہو جاتا تو کٹ کیا تاکہ ہوا سے گر نہ جائے، یہ وہ جھاڑ نہیں جس کو ہم نے پانی دے کے سینچا ہو، یہ وہ جھاڑ نہیں جس کی ہم نے حفاظت کی ہو. اچھے نکل گئے تو اچھی بات ہے. دیکھو ان کے بچے ماشاءاللہ انجینئرنگ، ڈاکٹر کے یہ ہو گئے، اب میرے بچے ایسے رہ گئے، لیکن محنت تو انہوں نے نہیں کی، وہ اپنی تقدیر سے یا اپنی تقدیر سے جا رہا ہے بس. مطلب سب نے اللہ بھروسے ہی چھوڑا. ٹھیک ہے، اللہ بھروسے ہی ہر چیز ہوتی ہے، لیکن کوشش کے بعد تقدیر پر ایمان ہے نا. پہلے جو کوشش انسانی کرو اور اللہ پہ بھی بھروسہ کرنا ہے. لیکن یہ مکمل معاملہ جو ہے سپاٹ دکھ رہا ہے میدان. تو پہلے ذمہ دار میں اور آپ ہیں. ایک گھر کے ذمہ دار ہونے کے ناطے ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے ان کو تربیت نہیں کی. سماج کے ذمہ دار ہونے کے ناطے ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، چونکہ بچے یہاں سے بھی تربیت پاتے ہیں. اور ہمارے تعلیمی اداروں نے وہ کارکردگی نہیں نبھائی. یاد رکھیے جو کرنا چاہیے تھا، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، جس کے نتیجے میں نوجوان نسل ہمیں جہاں دکھنا چاہیے تھی وہاں دکھ نہیں رہا. یہ عجیب معاملہ ہے. حالت یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو مسجد سے ہکالا جاتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے بلایا جاتا ہے. تو بچپن میں کیوں ہکالا گیا اس کو مسجد سے باہر؟ بڑا ہو کے مسجد سے کیسے محبت پیدا ہوں گی اس کے دل میں؟ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو مسجد ملایا تو کبھی کبھار میں نے سنا ہے، دیکھا بھی ہے، بہرحال آپ کے پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ہوتا ہے بچے کو مت لایا کیجیے، ڈسٹرب کرتا ہے آپ کا بچہ. بچوں کو کیوں لاتے خواہ مخواہ؟ بڑوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں. بچہ بیچ میں آ گیا تو نمازیں نہیں ہوتی صف میں. بچہ میری نماز کے سامنے سے گیا، نماز ٹوٹ گئی میری، ان کو کچھ نہیں پتا ہے. تو جو قوم بچوں کو لانا بھی نہیں جانتی عبادت گاہوں کے اندر، پھر بڑے ہونے کے بعد بول رہی تم آتے کیوں نہیں ہو؟ تو بچوں میں نکالا کیوں تھا ان کو باہر؟ اس سے 7 سال کے تو حدیث میں مسجد لاؤ، 10 سال کی اور نہ آئے تو مارو. یہ ایک ہی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے تعلق سے یہ جملہ بولا. لیکن کیوں بولا اس کو بھی آپ سمجھو. آپ دنیا کے سب سے رحم دل انسان ہیں، بچوں سے اتنی محبت اور شفقت آپ کرتے اس کی کوئی انتہا نہیں. مارو اس لیے کہا کہ جہنم کی آگ میں جائیں گے اگر نماز نہیں پڑھیں گا. تو آنکھ سے بچانے کے لیے مارنا ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے، سمجھتا نہیں، ضد کر رہا ہے آگ میں جانے کی، آپ اس کو روکتے ہیں، اس کو اور اچھا لگتا ہے ریڈ کلر کا کچھ جل رہا ہے اور جاتا ہے، آپ روکتے نہیں جاتے، اس کو آپ مارتے ہیں. کیوں؟ سمجھانے کے لیے. تو آنکھ سے بچانے کے لیے بولا گیا. یہ کیا ہی اچھا ہے کہ دنیا میں نصیحت کر دی جائے ورنہ آخرت میں آگ میں جلیں گے نماز نہیں پڑھ کر. یہ مانا ہے اس کا، سمجھیے اس کو. تو کیا 7 سال میں لے جا رہے ہیں، 10 سال میں نمازی بنا رہے ہیں؟ پھر کیسے اس کی تربیت ہوگی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. تو لہٰذا پہلے کلپریٹ میں آپ والدین ہونے کے ناطے ہیں. یقیناً بچے بھی ذمہ دار ہیں. بچوں کی طرف بھی میں آ رہا ہوں چونکہ نوجوانوں سے میرا خطاب ہے، لیکن روٹ کاز پہ جانا پڑے گا. جڑ سے بات شروع ہوں گی. خالی تنے اور شاخوں کو کوسنے سے کام نہیں چلے گا کہ جھاڑ پھل کیوں نہیں دے رہا ہے. روٹ کاز کیا ہے؟ ہم نے وہ محنت نہیں کی، تو ہمیں اب محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایک پیرنٹ ہونے کے ناطے
ایز اے فادر اینڈ مدر، ماں اور باپ ہونے کے ناطے ہم کو بہت کڑی اور سخت اور انتھک محنت کرنا ہے اس نوجوان نسل کو بڑھانے کے لیے، تبھی تو پھر ہم کہہ سکیں گے نوجوانوں تم کہاں ہو؟ ابھی تو میں نے خود ان کو چھوڑا ہوا ہوں، تو کیا سوال کروں کہاں ہوں؟ ہے نہیں انتھک محنت. کیا آپ فادر باپ ہونے کے ناطے آپ کے وقت ہے اپنے بچے سے بات کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے، اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اس کے ساتھ گھومنے کے لیے؟ کیا ماں ہونے کے ناطے تم نے وہ تربیت کی بچوں کے ساتھ جو تربیت کا اس کا حق تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک ماں کو یا ایک عورت کو کمانے کی ذمہ داری سے دور رکھا، چونکہ وہ اگلی نسلوں کو پروان چڑھانے والی گھر میں رہ کر عورتوں کو یہ لگا کہ ہماری ذمہ داری ہے ریموٹ کنٹرول کو سنبھالنا، ٹی وی کے چینلز کو سوئچ کرنا، ایک چینل سے دوسرے چینل سوئچ کرنا، ایک شمارے سے دوسرا شمارہ، ایک میگزین سے دوسری میگزین کا مطالعہ دن بھر کرنا اگر پڑھی لکھی ہے تو. یہ انہوں نے سمجھا. اب تو انٹرنیٹ کا دور آ گیا تو بہرحال سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنا ان کو لگا یہ ان کی ذمہ داری ہے. بچہ یہاں کیا کر رہا اس کا وہ نہیں، لیکن ننن نے کیا اسٹیٹس ڈالی، اس اسٹیٹس کا کیا معنی ہو سکتا، اس کا سرکازم ٹون کس کے طرف تھا، اس کے کتنے کمنٹ آئے تھے، میرے اسٹیٹس کو اس نے دیکھا کیا. اللہ اکبر، اتنے کام ہے ان کو تو کہ مطلب انلمیٹڈ ورک. کھانا بنانا ہے، پھر کھانا بناتے ریکارڈ بھی کرنا. آج کل جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہولڈر ماں ہیں ان کو ریکارڈ بھی کرنا پڑتا ہے وہ کیا کھانا بنا رہے، چونکہ اسٹیٹس پہ ڈالنا پڑتا ہے. یہ کم از کم ماں کو بھیجنا پڑتا اپنی امی یہ بنایا آج. لائیو ڈیموز دینا پڑتا، پورے گھر میں پردے لگ گئے تو بچہ کیمرہ مین رہتا، ماں ہوسٹ رہتی پروگرام کی، ماں چلتے رہتی، کیمرہ مین پیچھے بھاگتے رہتا، امی پردے لگ گئے، امی فلاں ہو گیا، امی یہ ہو گیا، امی وہ ہو گیا. اس کے بعد سوشل میڈیا اسٹیٹس واٹس ایپ کے حد تک جو مائیں ہیں ان کی یہ لمٹ ہے عورتوں کی. جو واٹس ایپ سے ہٹ کر انسٹا بھی یوز کرتی ہے، ٹویٹر، تو ٹویٹر والوں کو 2 لائن لکھنا ہے روز انگلش یا اردو میں اچھی، تاکہ لوگوں کو بتائے میں لکھ بھی سکتی ہوں، پڑھی لکھی ہوں. اس پہ ڈالنا ہے اسٹیٹس، وہ بھی ضروری ہے. انسٹاگرام پہ ریلس اپلوڈ کرنا ہے، دوسروں کے ریلز دیکھنا ہے، وہ بھی ضروری کام ہے. اس کے بعد دوسروں کے اسٹیٹس روز شام میں دیکھنا ہے، اس پہ کمنٹ دینا ہے. میرے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا وہ چیک کرنا ہے، پھر وہ چیک کر کے ان سے پوچھنا ہے تم نے دیکھا لیکن اب تک کمنٹ نہیں دیا، ہم تو آپ کے ہر اسٹیٹس پہ کمنٹ دیتے ہیں. یہ تو بالکل درست بات نہیں ہوئی. اور زندگی بس اب چل رہی ہے. میں یہ بات عام طور سے کہتا ہوں اپنی تقریروں میں. ہماری مائیں وہ آخری جنریشن تھی جن کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں تھا. ابھی ہے بھی سوشل میڈیا یوز کرتے تو خالی ایک ای میل رہتا ہے جس سے وہ پلے اسٹور اور وہ آپ کا اینڈرائڈ فون چالو ہو جاتا چلتا ہے، تو تب ڈال کے دیتے، اس کا پاسورڈ ہی بھول جاتے تھوڑے دن میں وہ لوگ، ان کو اس کی پرواہ نہیں. تو میں یہ بار بار کہتا ہوں اپنی تقریروں میں، جن کی ماؤں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نہیں تھے ان کی اولادیں چلتا پھرتا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے ان کا وہ. اور جن ماؤں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کھول لیے ہیں ان کی حالات کیا ہے دیکھیے. ان کے بچے خبروں میں آ رہے ہیں، اچھے سے تو نہیں آ رہے، لیکن فلاں نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا، اس نے بھاگ گیا، اس نے بھگا لیا، اس نے فلاں کر لیا، اس نے یہ کر رہا، یہ سب خبریں آ رہی ہیں. تو آپ دوسروں کی خبر لے رہے، اپنی خبر کہاں ہے؟ تو پہلا ذمہ یہ ہے مجھے اور آپ کو ریڈی ہونا ہے سب